أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1971 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 144 آیت سے ہو رہا ہے. 4/144. پچھلے اتوار کو الیکشن کی پابندیوں کی وجہ سے درس کا ناغہ رہا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ بات منافقین کی چلی آ رہی تھی. قرآن کریم نے منافقین اور کفار کو یوں تو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، لیکن جیسا کہ ذرا آگے چل کے ہمارے سامنے بات آئے گی، وہ منافقین کو کافرین سے بھی زیادہ بدتر مخلوق قرار دیتا ہے. خدا کی طرف سے جو دین ملا ہے وہ انفرادی چیز نہیں، مذہب انفرادی ہوتا ہے. خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق، پوجا پاٹ، جان دھیان، پرستش، بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے اور اسے ہر فرد الگ الگ اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پہ کر سکتا ہے. بلکہ اس میں جتنی زیادہ انفرادیت ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو، علیحدگی ہو، وہ اتنا ہی زیادہ سمجھتا ہے کہ خدا کا مقرب ہو گیا. یدی یہ ہندوؤں کے سادھو ہوں، سنیاسی بنواسی ہوں، عیسائیوں کے سینٹس ہوں، مسلمانوں کے یہ صوفی اور اولیاء اللہ ہوں، یہ آبادیوں سے بھی دور بھاگتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. آبادی میں رہتے ہیں تو خلوتوں میں رہتے ہیں، حجروں میں رہتے ہیں، خانقاہوں میں رہتے ہیں، زاویوں میں رہتے ہیں. وہ جتنا زیادہ تنہا ہوتا چلا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی خدا سے تعلق زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو مذہب میں یہی شکل ہوتی ہے. انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے، جیسا ذہن نے تصور کر لیا اس کے مطابق راستے اختیار کر لیے. لیکن دین اجتماعی زندگی کا نام ہے، وہاں تو پورے صادقین ہونا پڑتا ہے. بدخلی کی عبادی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے کہ میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں جا سکتا ہے. یہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے. اب اس اجتماعیت کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریے پر ایمان رکھیں، اس تصور حیات پر یقین رکھیں، یہ جنہیں جماعت مومنین کہا جاتا ہے، وہ دوسروں سے الگ ایک جماعت بنے گی. مذہب میں تو یہ ہے کہ تمام امور جتنے بھی ہیں ان میں مشترک ہوتے ہیں، کافر، مومن، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جسے سیکولر نظام کہتے ہیں کہ دنیاوی امور جو ہے وہ تو ان سب سے مشترکہ طور پر یہ ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں، انہیں طے کر سکتے ہیں اور اپنی پوجا پاٹ، ایشور کی بھکتی، پرستش، عبادت، اس میں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں. اسی کو سیکولر نظام کہا جاتا ہے کہ دنیاوی امور کو مومن اور کافر کے امتیاز کے بغیر اکٹھے ہو کر باہمی مشورے سے صحیح انہیں یوں طے کر لیا جائے اور پرسنل معاملات، شخصی معاملات میں ہر ایک کو اجازت ہو کہ اپنے اپنے دین اور دھرم یعنی مذہب کے مطابق انہیں وہ فیصلہ کر لیا کرے.
لیکن جب دین آئے گا تو اس میں تو یہ ایک الگ منفرد جماعت بنے گی جو صرف انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس نظریہ حیات کا یقین اور ایمان رکھیں. کسی چیز کو آج کی اصطلاح میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہ واضح طور سے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے ایک جماعت مومنین کی ہوتی ہے، دوسری کفار کی ہوتی ہے. تو ہمارے ذہن میں تو جب ہم کفار کہتے ہیں تو کچھ اور غیر مسلم بھی اس لفظ کو کچھ ایسے سمجھتے ہیں جیسے گالی دے دی ہو. یہ کوئی گالی کی بات نہیں ہے. یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کا ممبر اینڈ نان ممبر، یہ بالکل وہ چیز ہے. تو یہ ایک سوسائٹی ہے، کچھ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور دوسرے نان ممبر ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی انجمن، کوئی اجتماعیت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ممبرز اینڈ نان ممبرز وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور آپ اس کو وہ سوسائٹی کہہ دیں. تو چھوٹی سی چھوٹی سوسائٹی بھی آپ کو بنانی ہوتی ہے، اس میں ممبر کا نان ممبر کا ہے. آپ رکھیے نان ممبر کا کچھ نہیں ہو سکتے. دین کی بنیادوں کے اوپر سوسائٹی بنتی ہے. کے افراد تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور حقیقی قریش جتنے رشتے دار عزیز تھے وہ دوسری قوم کے افراد تھے. قومیت کی تشکیل کی بنیاد دین نے یہ دی، نظریہ زندگی میں اشتراک، ایمان پر اشتراک. یہ چیز ہے جیسا میں نے کہا کہ دو قومی نظریہ اسے کہتے ہیں. یہ جو تصور ہے پاکستان کا جب دیا گیا یہ خالص اسلام اور دین کی بنیادوں پر یہ تصور دیا تھا علامہ اقبال نے. اس مطالبے کی بنیاد، پہلی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے، کوئی غیر مسلم اس قوم میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ کسی دوسری قوم کے ممبر ہو نہیں سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو الگ قوم بنتی ہے، اگر انہوں نے مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے. اسلام ایک زندہ حقیقت بن نہیں سکتا طاقت دے کے اس امت کو، اس ملت کو یہ کامل اختیار و اقتدار نہ ہو کہ وہ خدا کے احکام کو نافذ کر سکے. یہ تھی بنیاد اس پاکستان کے اصول کی. یہ جو چیز ہے کہ یہ الگ منفرد قوم ہے، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا، انہیں انسانوں کے حقوق جو ہے وہ دیے جائیں گے. لیکن جو چیزیں اس قوم کے ساتھ مختص اور مخصوص ہیں ان میں وہ سلوک نہیں کیے جا سکتے. اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس مملکت میں جو اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر متشکل ہوتی ہے، نان ممبر جو ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے، رازدارانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہاں منفی اور مثبت دونوں چیزیں آ گئی. باہمی تعلقات جو ہے رفاقت کے، دوستداری کے، سرپرستی کے، دمسازی کے، ہم آہنگی کے، یہ صرف اس جماعت کے ممبرز کے ساتھ ہوں گی جنہیں مومنین کہا ہے. نان ممبرز کے ساتھ یہ تعلقات نہیں قائم ہو سکے. کہا کہ یہ ایسا کبھی نہ کرو. یہاں تو صرف اتنی سی چیز ہی کہی ہے. اس سے پہلے تو بڑی ہی تفصیل سے اس سے متعلق چیزیں آ چکی. سورہ آل عمران میں آپ دیکھ چکے ہیں، درس میں وہ آیت آ چکی ہے 3/117 3/177. اس کے پہلے الفاظ دوہرا دوں کہ یا ایھا الذین